الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم نماز کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں کی وضاحت مع دلائل کریں گے۔ نماز کی 5ویں شرط ہے وقت کا ہونا۔ دلیل یہ ہے کہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر نماز کو نماز کے وقت میں نہ پڑھا جائے تو اس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک مغالطہ ہے، اس کو میں دور کرتا چلا جاؤں۔ کئی لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، دکاندار اپنی دکانداری کر رہا ہے، ڈاکٹر حضرات اپنا ہسپتال کلینک چلا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں جی بعد میں ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہو تو جواب میں کہہ دیتے ہیں جی روزی کمانا یہ بھی تو عبادت ہے، مریض کا علاج کرنا یہ بھی تو عبادت ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں جی، اور آ کے جی گھر میں ہم اکٹھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیں عبادت کی 2 قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ، نمبر 2 عبادت غیر مقصودہ۔ مریض کا علاج کرنا، کسی کے کام آنا، یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ عبادت غیر مقصودہ ہیں۔ نماز یہ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، یہ اصل کے اعتبار سے عبادت ہے، اور دیگر کام دوسری وجوہات کی وجہ سے عبادت بنے ہیں۔ تو عبادت اصلی، عبادت ذاتی، عبادت مقصودہ کو چھوڑ کر عبادت غیر مقصودہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اپنی عبادات غیر مقصودہ جاری رکھیں لیکن نماز کے لیے وقت نکالیں۔ البتہ اگر زیادہ ہی کوئی مجبوری اور ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ آدمی جو ہے نا فرائض اور سنن پڑھ لے اور نوافل وغیرہ یا سنن غیر موقدہ ان کو چھوڑ دے، لیکن نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت نکل گیا تو پھر وہ نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ 6ٹھی شرط ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی ہو تم پس اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کرو۔ یہاں میں چند مسائل عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو حضرات مکہ المکرمہ رہتے ہیں ان کے لیے تو قبلہ یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی سیدھ میں، بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں اپنا منہ کریں، اور جو غیر مکہ والے ہیں یعنی مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں اور شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے جو قبلہ ہے وہ سمت کعبہ ہے، یعنی کعبہ کی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کبھی کبھی آدمی مسافری کی حالت میں یا کہیں ایسی جگہ ہوتا ہے کہ اسے قبلے کا علم نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحری کرے، یعنی خوب سوچ بچار کرے، جس طرف اس کا ذہن کہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی نماز درست ہوگی، اگرچہ اس نے غلط طرف منہ کر کے ہی نماز کیوں نہ پڑھی ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا
تو اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے جی سمت کعبہ ان کو معلوم نہ ہو سکی، تو کسی نے کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، کسی نے کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں آ کر انہوں نے پیارے آقا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے تحری کے بعد ایسا کیا تھا تو لہٰذا تم سب کی نمازیں ہو گئی ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 کہ بغیر تحری کے، بغیر سوچ بچار کے اگر غلط سمت نماز پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی بلکہ اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4 یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی آدمی نے تحری کی سوچ بچار کر کے ایک طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر کسی آدمی نے اسے بتایا اوہو آپ تو غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ بیت اللہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے۔ تو اب اس شخص کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں گھوم جائے، اور پہلی جو رکعت 1 یا 2 وہ غلط سمت کی طرف منہ کر کے جو پڑھ چکا ہے وہ بھی اس کی ہو جائیں گی، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کی حالت میں ہی وہ گھوم جائے۔ دلیل اس کی یہ ہے، مسلم شریف صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 1 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو فمر رجل من بنی سلمۃ وهم رکوع فی صلاۃ الفجر وقد صلوا رکعۃ فنادى الا ان القبلۃ قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی سلمہ کے محلہ میں گزرا، اس وقت لوگ نماز فجر کے رکوع میں تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے، تو اس شخص نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو چکا ہے۔ تو وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے اور انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا۔ نماز کی 7ویں شرط ہے نیت۔ نماز کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے کہ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 پارہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، جس میں نیت کا صحیح ہونا بھی ہے، ادا کریں۔ اخلاص کے ساتھ کریں، نیت کر لیں کہ میں یہ عبادت اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور بخاری شریف صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 1، مسلم شریف صفحہ نمبر 140 جلد نمبر 2 پر حدیث موجود ہے۔ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو اچھا ثواب ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہے، نیت بری ہے تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ اور نیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک مقصد نیت کا یہ ہوتا ہے کہ تمییز العبادہ عن العبادہ، نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مثلا آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ جی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، بظاہر جی اس کی فرض کی بھی 4 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں، جی طریقہ ایک جیسا ہے۔ اب یہ آپ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کریں گے نیت کے ذریعے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا عصر کی کر رہا ہوں۔ دوسرا نیت سے جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمییز العبادت عن العادت، نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا، جدا کرنا۔ مثلا ایک شخص بغیر نیت کے جی صبح سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے جماع سے رکا رہے تو اس کو عبادت یعنی روزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بطور عادت کے رکا رہا، اس نے اس دوران کوئی چیز کھائی پی نہیں،
بطور عادت کے۔ اور اگر وہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک انہی 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ رک جائے، روزے کی نیت کے ساتھ رک جائے، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو نیت سے مقصود عادت کو عبادت سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ نیت کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، نیت سے معلوم ہوگا کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نیت کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی غرض و غایت معلوم ہو جائے، یہ کام آپ کس لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی عبادت مقصودہ نیت کے بغیر درست نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کی بھی دلیل احادیث میں موجود ہے۔ جی بخاری شریف صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 1، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عبادت کریں جی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اچھی نیت سے کریں تو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ چند مسائل نیت کے حوالے سے بھی ذہن نشین فرما لیں۔ مسئلہ نمبر 1، نیت سے مراد دل سے ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ نیت کا معنی ہی یہی ہے کہ دل سے ارادہ کرنا۔ اس فرض نماز کا ارادہ جس کو ادا کرنا چاہتے ہیں آپ، اس فرض نماز کا ارادہ کر لیں۔ مثلا جی ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یوں ارادہ کر لیں کہ میں ظہر کی نماز جی ظہر کے فرض اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، یا عصر یا قضا جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کا دل میں ارادہ کر لیں۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو اقتداء کی بھی نیت ضروری ہے۔ فرض، وتر، جمعہ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فلاں نماز ہے۔ مثلا ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ رکعات کا ذکر کرنا جی یا اور دیگر باتیں جو لوگ عام طور پر کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس میں جی اتنا یہ ہے کہ آپ جو فرض پڑھ رہے ہیں اس کا دل میں ارادہ کر لیں، دل کو مستحضر کر لیں کہ میں ظہر کے فرض اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 2، نفل نماز کے لیے اس قدر نیت کافی ہے کہ نفل نماز پڑھتا ہوں، یہی حکم سنت اور تراویح کا بھی ہے۔ اگرچہ احوط یہ ہے کہ کون سی سنت یا نفل ہے اس کی بھی تعیین کر لی جائے۔ مثلا ظہر کی سنن قبلیہ پہلے والی سنت پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، ظہر کی سنن بعدیہ پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، جی اس طرح کہہ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نہ تو شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، نہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور دیگر صحابہ سے، نہ اسلاف سے اور نہ ائمہ مجتہدین سے لفظ نیت کا ثبوت ہے۔ نیت تو فقط ارادے کا نام ہے جس کا محل دل ہے نہ کہ زبان۔ اس لیے حضرت مجدد الثانی نور اللہ مرقدہ نے اس کو بدعت فرمایا ہے، یعنی اگر ضروری خیال کیا جائے زبان سے نیت کرنا تو یہ بدعت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نیت کا پکار کر کہنا مشروع نہیں ہے، لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ عوام کو اگر لسانی نیت سے روک دیا جائے تو وہ لسانی اور قلبی دونوں نیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں فقدان نیت ہو جائے گا، نیت ہی لوگ نہیں کریں گے، اور یہ تلفظ بالنیت سے زیادہ کبیح ہے۔ زبان سے نیت کرنا اگرچہ یہ جی برا ہے، لیکن خود نیت ہی چھوٹ جائے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اس لیے فقہائے متاخرین نے اس خیال سے
شفقتاً نیت کے تلفظ کی ہدایت کی ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ دل سے نیت نہ ہو تو وہ چھوٹ ہی جائے گی، رہ ہی جائے گی، اس لیے زبان سے کہہ لی جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ فریضہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 596 پر حدیث ہے، وما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن مأثما، کہ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آپ وہ بات اختیار کرتے تھے جس میں آسانی ہوتی تھی، جب تک کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ اور شریعت کا ضابطہ ہے، فقہ کا ضابطہ ہے، وَإِذَا ابْتُلِيتُمْ بِبَلِيَّتَيْنِ فَاخْتَارُوا أَهْوَنَهُمَا، جب تم دو مصیبتوں میں مبتلا ہو تو ان میں سے اہون اور آسان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہاں زبان سے نیت کہنا یہ اگرچہ نامناسب ہے، لیکن دل میں نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر زبان سے نیت نہ کی جائے تو دل والی نیت بھی رہ جائے گی، تو اس لیے جی یہ آسان ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے، تو اس طرح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر دل سے ارادہ کر لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو نماز درست ہے، البتہ جس طرح میں نے اوپر بھی عرض کیا کہ عوام کے لیے دل کے ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی تلفظ کرنا بہتر ہے، ورنہ اصل نیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ مقتدی کے لیے اپنے امام کی تعیین شخصی ضروری نہیں، بلکہ صرف امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ اگر امام کی شخصیت متعین کرے گا اور پھر اس کے خلاف نکلا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا یہ کہا کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھانے والا عثمان تھا، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، وہ جو بھی ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ لمبی چوڑی نیت کے الفاظ دہراتے رہنا فضول اور ناپسندیدہ ہیں۔ اس کی بڑی خرابی یہ ہے کہ ان الفاظ کو دہرانے سے فارغ بھی نہیں ہونے پاتا کہ امام قرات شروع کر دیتا ہے اور یہ تکبیر تحریمہ کے اجر عظیم سے محروم رہ جاتا ہے، اور ثنا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے کیونکہ قرات کے بعد پڑھنا غیر مشروع ہے ثنا، تو اس لیے تکبیر تحریمہ کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور ثنا کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ نیت کر لے کہ ظہر کے فرض اللہ کے لیے پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔